اور علماء نگاہسن و قرب و جبار کے علم و عمل و عمر میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ کوئی زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں، یہ پروگرام کنز الایمان کانفرنس ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ اور قرآن کیا ہے، حافظ قرآن کیا ہے، مدرسے کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، بس پوری تقریر انہی باتوں پہ ہوگی۔ دعا ہے مولا مجھے حق بولنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ جتنی تعداد میں آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں اور بڑی خاموشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے کئی دن کے آپ لوگ تھکے ہوئے یہاں پر بیٹھے ہیں، تو تھوڑی سی دیر کے لیے نبی کی محفل میں آپ بیٹھے ہو تو اپنے لبوں کو کھولو۔ قیامت کے دن جہاں ہمارے نامہ اعمال کا دفتر کھلے گا، وہاں یہ لکھا ہو کہ حافظ و قاری تاج محمد صاحب قبلہ نے کنز الایمان کانفرنس کرائی اور بنورہ کی سرزمین پہ بیٹھ کر کے ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تعریف کی ہے۔ سبحان یہ زبان دی ہی اسی لیے گئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعریف کی جائے۔ الیکشن کے موقع پہ خوب ہاتھ اٹھا اٹھا کر کے نعرے لگائے جاتے ہیں، نبی کی محفل میں آئے تو شرم سی محسوس ہونے لگتی ہے۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ قیامت کے دن جہاں منہ پہ مہر لگا دی جائے گی، یہ ہاتھ گواہی دیں گے، یہ پیر گواہی دیں گے، تو کیا اچھا ہو کہ یہ ہاتھ اور پیر یہ گواہی دیں کہ مولا کنز الایمان کانفرنس میں تیرے محبوب کے نام پہ ہم کو بلند کیا گیا تھا۔ یہ ہاتھ گواہی دیں تو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائیں گے۔ تو محبت کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ جو لوگ کھڑے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی بولتے رہیں اور بس تھوڑی سی دیر کے لیے افراتفری کا ماحول بند ہو جائے۔ اور جتنے یہ کیمرے والے ہیں ان سے گزارش ہے تھوڑی دیر انگلیوں کو آرام دیں اور تھوڑی سی دیر تقریر سنیں۔ حسیب بھائی توجہ دیں۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع جملہ بلا، شافع روز جزا، جس نبی کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے حضور شیخ سعدی شیرازی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ وصفت کنت سعدی نا تمام علیکہ الصلاۃ نبی والسلام۔ وہ نبی جن کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے میرا امام فرماتا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تمام لوگ محبت و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر درود پاک کی ڈالیاں محبت کی تھالیوں میں سجا کر اس امید پہ پیش کریں کہ زمانے سے مسلسل درد صبح و شام ملتا ہے، درود پاک پڑھ لیجئے بہت آرام ملتا ہے۔ پڑھیے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت اچھا کلام آپ تمامی حضرات نے ابھی ہمارے بھائی حافظ سلمان صاحب قبلہ سے آپ نے سماعت، سلمان بھائی سے آپ نے ابھی سماعت کیا، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اب آپ حضرات یہاں پر حاضر رہیں، بس تھوڑی سی دیر کے لیے توجہ میری طرف مبذول کریں۔ میں ایک منقبت کے 2-3 شعر پڑھوں گا، وہ میری خود کی خواہش ہے، موضوع سے ہٹ کر کے حضور سید سالار مسعود غازی کی بارگاہ میں چند اشعار ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ تمامی حضرات کو پسند آئیں گے۔ یہ علماء کرام سب کی توجہ، حافظ طاہر صاحب قبلہ، حافظ اخلاق صاحب، مولانا عرفان صاحب، یہ سب لوگ دیکھنا سبحان اللہ بولیں گے، کلام اتنا اچھا ہے۔ قاری عظیم جی کام کے اشعار ہیں۔ ماشاءاللہ۔ دل اپنا لوٹانا ہے غازی تیری چوکھٹ پر، دل اپنا لوٹانا ہے غازی تیری چوکھٹ پر، دل اپنا لوٹانا ہے
ہر عرس میں آنا ہے غازی تیری چوکھٹ پر ہر عرس میں آنا ہے غازی تیری چوکھٹ پر اب شعر ملاحظہ فرمائیں جسے سب نے ہے ٹھکرایا اسے تم نے ہے اپنایا جسے سب نے ہے ٹھکرایا اسے تم نے ہے اپنایا دکھیوں کا ٹھکانہ ہے دکھیوں کا ٹھکانہ ہے غازی تیری چوکھٹ پر دکھیوں کا نعرے رسالت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سید سالار مسعود غازی فیضان سید سالار مسعود غازی نعرے تکبیر نعرے دکھیوں کا ٹھکانہ ہے غازی تیری چوکھٹ پر اور غازی پاک کے آستانے پہ ہمارے طارق بھائی نے حاضری دی تھی ایک بار میں گیا تھا بہرائچ شریف تو بھائی وہاں ملاقات ہوئی تو غازی پاک کا آستانہ جب داخل ہوں گے تو نال دروازہ پڑتا ہے کبھی آپ نے نہیں دھیان دیا ہوگا یا جنہوں نے دھیان دیا ہوگا وہ جانتے ہیں کوئی بھی ایسا سکہ نہیں ہے جو اس میں لگا ہوا نہیں ہے درہم ہو دینار ہو ہر کنٹری کا سکہ اس میں لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اب جائیں تو دھیان دینا تو اس کو شاعر نے شعر میں یوں بیان کیا ہے سونے سے جڑی چوکھٹ چاندی سے جڑی چوکھٹ سونے سے جڑی چوکھٹ چاندی سے جڑی چوکھٹ ہر ایک خزانہ ہے ہر ایک خزانہ ہے غازی تیری چوکھٹ پر ہر ایک خزانہ ہے غازی تیری چوکھٹ پر کلام بہت لمبا ہے درود پاک پڑھے کسی اور موقع پہ انشاءاللہ مکمل سنائیں گے صرف برکتیں حاصل لینے کے لیے غازی پاک کی بارگاہ میں یہ اشعار پڑھے تھے محبت سے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بخشش کی راہ مومنوں آسان بنا لو بخشش کی راہ مومنوں آسان بنا لو اپنے لیے نجات کا سامان بنا لو بخشش کی راہ مومنوں آسان بنا لو اپنے لیے نجات کا سامان بنا لو دنیا کی کتابوں پہ نظر بعد میں رکھنا بچوں کو پہلے حافظ قرآن بنا لو دنیا کی کتابوں پہ نظر بعد میں رکھنا بچوں کو پہلے حافظ قرآن بنا لو اور جو بھی رسول پاک پہ قربان ہو گیا مرنے کے بعد خلد کا مہمان ہو گیا اللہ کی رحمت نے اسے گود میں لیا جس کا بھی بچہ حافظ قرآن ہو گیا اللہ کی رحمت نے اسے گود میں لیا جس کا بھی بچہ حافظ قرآن ہو گیا تیرے اعمال ایسے ہوں جہاں میں نام ہو جائے تیرے اعمال ایسے ہوں جہاں میں نام ہو جائے تیرا ہر لفظ امت کے لیے پیغام ہو جائے بنا کردار کو بے مثل اس منزل پہ پہنچا دے کہ تجھ کو غیر دیکھے قائل اسلام ہو جائے کہ تجھ کو غیر دیکھے قائل اسلام ہو جائے یہ پروگرام جشن دستار حفظ قرآن آپ نے کبھی غور کیا قرآن ہے کیا
یہ علماء کرام تشریف فرما ہے، درسگاہ سے تعلق رکھنے والے زینت درسگاہ اساتذہ کرام تشریف فرما ہے، بڑی قابل قدر شخصیتیں یہاں پر تشریف فرما ہے۔ میں ان علماء کرام کی موجودگی میں پہلے یہ بتاؤں کہ قرآن ہے کیا۔ اگر قرآن کو قرأ یقرأ قرآن و قراءتن سے مشتق مانے تو اس کے معنی آتے ہیں ایسی کتاب جس کی بار بار تلاوت کی جائے، جس کی تلاوت کبھی ختم نہ ہو، جس کی تلاوت کبھی بند نہ ہو۔ آپ دنیا کی اور کتابوں کا جائزہ لے لیں اور قرآن کی عظمت کو آپ دیکھ لیں، جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے اتنی کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی، جتنی قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اتنا کسی بھی کتاب کو نہیں پڑھا جاتا ہے۔ اور یہ ہمارے قرآن کی شان ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اور کتابوں کو آپ ایک بار پڑھیں گے یا ایک بار سنیں گے، دوبارہ آپ کا دل نہیں کرے گا اس کو پڑھنے اور سننے کے لیے۔ لیکن یہ قرآن کی شان ہے کہ جسے جتنا زیادہ سنا جائے اتنا ہی مزہ آتا ہے، جتنا زیادہ اس کو پڑھا جائے اتنا ہی لطف آتا ہے۔ تو قرآن وہ اللہ کی کتاب ہے جس کی بار بار تلاوت کی جائے، جس کی تلاوت کبھی بند نہ ہو، جس کی تلاوت کبھی ختم نہ ہو۔ اگر ہم قرآن کو قرأ یقرأ قرآن و قراءتن سے مشتق مانے تو اس کے معنی آتے ہیں وہ کتاب جس کی ہر بار تلاوت کی جائے، جس کی بار بار تلاوت کی جائے۔ اور قرآن کو اگر ہم قرأ یقرأ قرنن سے مشتق مانے تو اس کے معنی آتے ہیں ملانے والی، اس کے معنی آتے ہیں جمع کرنے والی۔ حضرات قرآن وہ اللہ کی کتاب ہے کہ جب بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو یہ قرآن بندے کو مولا سے ملا دیتا ہے، یہ قرآن بندے کو رب سے ملا دیتا ہے۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھنے لگتا ہوں، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ آپ اتنی خاموشی کے ساتھ یہ پروگرام سن رہے ہیں، جتنی زیادہ تعداد میں آپ ہیں اتنی خاموشی کے ساتھ پروگرام سنے نہیں جاتے ہیں۔ ارے جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے، ہمتیں لڑتی ہے تعداد سے کیا ہوتا ہے۔ او مجاہد تو لڑو اپنے ہی بلبوتے پر، غیروں کی امداد سے کیا ہوتا ہے۔ بے امن دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، اور کھیت بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے۔ آپ زندہ دلی کا ماحول پیدا کریں اور ذرا طلب کے بولیں سبحان اللہ۔ اصل میں بات کیا ہے، یہ ہمارے منبر رسول پہ تشریف فرما یہ علماء کرام کا قافلہ، جب یہ اکابر ہی خاموش ہیں تو اس لیے آپ بھی ان کو دیکھ کر کے خاموش ہیں۔ لیکن علامہ احمد رضا منظری صاحب قبلہ جب تشریف لائیں گے تو یہ بھی بولیں گے اور پھر آپ بھی بولیں گے۔ ان کو بلوانے کا بہت اچھا ہنر آتا ہے۔ بس سنجیدگی کے ماحول میں چند باتیں آپ قرآن کے تعلق سے سن لیں۔ قرآن ہے کیا؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ نے چھوٹی بڑی تقریباً 104 کتابیں نازل فرمائی۔ چھوٹی کتاب کو صحیفہ اور بڑی کتاب کو کتاب کہا جاتا ہے۔ ان میں 4 کتابیں بہت مشہور ہیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن ہمارے آقا محمد رسول اللہ پہ نازل ہوا ہے۔ ان 4 کتابوں میں سب سے زیادہ افضلیت، سب سے زیادہ برتری، سب سے زیادہ فضیلت، سب سے زیادہ بلند مقام جس کتاب کو حاصل ہے وہ ہے قرآن پاک، کیونکہ قرآن وہ اللہ کی کتاب ہے جس کے اندر ہر چیز کا بیان موجود ہے، ہر چیز کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن کے اندر موجود نہ ہو۔ ہیرے قرآن کے اندر موجود ہیں، جواہرات قرآن کے اندر موجود ہیں، صدف قرآن کے اندر موجود ہیں، گوہر قرآن کے اندر موجود ہیں، اور جس مریض کو دنیا کے ڈاکٹروں نے علاج کر دیا ہو اس کی شفا بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ شرط یہ ہے اتنا علم ہونا چاہیے، شرط یہ ہے اتنی صلاحیت ہونی چاہیے، شرط یہ ہے اتنی قابلیت ہونی چاہیے۔ جنہوں نے قرآن پہ ریسرچ کیا وہ اپنی منزل کا پتہ پا گئے، جنہوں نے قرآن پہ تحقیق کی وہ اپنی منزل اور اپنی مراد کو پہنچ گئے۔ حضرات آؤ میں قرآن بتاؤں قرآن ہے کیا۔ قرآن وہ اللہ کی کتاب ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن اللہ کی وہ مضبوط رسی ہے کہ جس کا ایک سرا بندے کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور دوسرا اللہ کے دستے قدرت میں ہے۔ اے میرے پیارے
प्यारे मुसलमानों, कुरान की तिलावत करते रहो। आका फरमाते हैं कुरान की तिलावत करो, तुम कुरान की तिलावत न छोड़ो, कुरान तुमको नहीं छोड़ेगा। जब इंसान कुरान की तिलावत करता है तो ये कुरान कब्र में भी काम आएगा। जब इंसान कुरान की तिलावत करता है ये कुरान मैदान महशर में भी काम आएगा। आका फरमाते हैं अल कुरान शाफिउ व मुशफ़्फ़ा, कुरान शफाअत करने वाला है और कुरान की शफाअत कबूल की जाएगी। कुरान किसकी शफाअत करेगा? क्या कुरान उनकी शफाअत करेगा जिन्होंने कुरान को उठा करके ताक में रख दिया है? क्या कुरान उनकी शफाअत करेगा जो कुरान को जुमे के दिन भी खोल करके नहीं देखते? क्या कुरान उनकी शफाअत करेगा जो 2.5 घंटे की फिल्में बैठ करके देखते हैं और 10 मिनट कुरान की तिलावत नहीं कर सकते? क्या कुरान उनकी शफाअत करेगा जो कानों में ब्लूटूथ लगाई और गाने सुनते हुए गलियों में घूमते फिरते हैं लेकिन कुरान का एक रुकू भी तिलावत नहीं करते हैं? कुरान उनकी शफाअत करेगा जो कुरान की तिलावत करते हैं, जो फजर पढ़कर के कुरान पढ़ते हैं, जो ज़ोहर पढ़कर के कुरान पढ़ते हैं, जो असर पढ़कर के कुरान पढ़ते हैं, जो कुरान की तिलावत करते हैं। कुरान उनकी शफाअत करेगा जो कुरान के बताए रास्ते पे चलते हैं। कुरान उनकी शफाअत करेगा जो कुरान के बताए तरीके पे चलते हैं। कुरान उनकी शफाअत करेगा और आका फरमाते हैं कि कुरान की शफाअत कबूल की जाएगी, कुरान की सिफारिश कबूल की जाएगी। इसलिए ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, अपना रिश्ता कुरान से मजबूत कर लो। ये दुनिया चंद दिन की है, यहाँ हमेशा रहने के लिए नहीं आए हो। हमने देखा है इस दुनिया का जायजा लेकर के, वो जो दुनिया में गुनाहगारी में मशगूल रहता था आज दुनिया से चला गया। कोई कब्र पे उसकी कुरान पढ़ने वाला तक नहीं है, कोई उसके घर में ईसाले सवाब कराने वाला तक नहीं है। आज फिर नाज किस पे किया जाता है? जिस औलाद पे आज घमंड किया जा रहा है। हमारे बुजुर्गों ने कहा है सबसे बड़ा अक्लमंद इंसान वो है जो अपनी नेकी खुद करके जाए और सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान वो है जो अपनी नेकी दूसरों पे डाल करके जाए। जिस औलाद को आज फिल्में देखने से वक्त नहीं मिलता, जिस औलाद को आज गाने सुनने से वक्त नहीं मिलता, जिस औलाद को आज टीवी देखने से वक्त नहीं मिलता, वो क्या उम्मीद की जा सकती है कि तुम्हारी कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ेगी, तुम्हारी कब्र पे जाकर के ईसाले सवाब करेगी, वो तुम्हारी कब्र पे जाकर के सूरह यासीन की तिलावत करेगी। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, इस दुनिया से इस हाल में जाओ कि अपना नामाए आमाल मुकम्मल कर लो। पहले ही से कुरान की तिलावत करके नामाए आमाल में नेकियां जमा कर लो। जब जनाजा उठे तो ये ना कहा जाए कि एक गुनाहगार का जनाजा जा रहा है, जिनाकार का जनाजा जा रहा है, जुआ खेलने वाले का जनाजा जा रहा है, चोरी करने वाले का जनाजा जा रहा है, अय्याशी करने वाले का जनाजा जा रहा है, हाफिजों की बुराई करने वाले का जनाजा जा रहा है, आलिमों की तौहीन करने वाले का जनाजा जा रहा है। अरे जब जनाजा उठे तो इस हाल में दुनिया से जाना कि इधर जनाजा उठे, इधर लोग ये कह दे कि लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत।